آرڈر نمبر 13 یہ توجہ دلاؤ نوٹس کا ہے. ڈاکٹر سینیٹر سرمد علی صاحب کے نام سے آرڈر نمبر 13 پر 13 توجہ منظور کرنے کا نوٹس سے برائے مہربانی معاملہ اٹھائے. جی شکریہ جناب چیئرمین. میں وفاقی وزیر برائے قومی صحت کی توجہ ملک کی آبادی میں HIV کی بڑھتی ہوئی شرح کی جانب مبذول کرنا چاہوں گا. پاکستان کی صحت کے شعبے میں ویسے ہی جو کارکردگی ہے وہ کافی حد تک ناقص ہے اور عمومی طور پر مایوس کن ہے. جیسے کہ دیکھا جائے ہم صرف ان 2 ممالک میں شامل ہیں افغانستان اور پاکستان جہاں پہ پولیو وائرس موجود ہے, اور اگر 25% ہماری آبادی جو ہے وہ اڈلٹ پاپولیشن جو ہے وہ ڈائبٹیز میں مبتلا ہے. اسی طریقے سے دیکھا جائے تو وی ہیو دی ہائیسٹ برڈن آف ہیپیٹائٹس C ان دا ورلڈ, اور HIV کے حوالے سے دیکھیں تو وی رینک سیکنڈ ان ٹرمز آف شارپسٹ رائز ان ایشیا. جناب چیئرمین, پاکستان میں HIV کی مثبت کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے. اگر ہم 2024 کی بات کریں تو تقریباً 13,000 HIV کے کیسز جو ہیں وہ 2024 میں رپورٹ ہوئے ہیں. So HIV disease burden is becoming bigger day by day and we are adding almost 1,000 cases every month. ہر مہینے ہم تقریباً 1100 کیسز جو ہیں HIV کے پازیٹیو وہ ایڈ کر رہے ہیں, اور یہ تعداد اصل میں اس سے کئی حد تک کم ہے جو ایکچوئل تعداد ہے, اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ HIV ہے کیا, نہ وہ اس کے ٹیسٹ کراتے ہیں, نہ ان کو آگاہی ہے, اور نہ ہی ٹیسٹنگ فیسلٹیز موجود ہیں جس کو دیکھ کر جس میں وہ جا کے ٹیسٹ کروا سکیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوشل سٹگما بھی ہے جس کی وجہ سے لوگ بات کرتے ہوئے اور بتاتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ جی ان کی اگر ان کے ٹیسٹ پازیٹیو بھی آئے تو وہ اس کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ سوشل سٹگما اس بیماری سے لگا ہوا ہے. HIV پاکستان میں ایک ایپیڈیمک کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے, اور خطرے کی بات یہ ہے کہ جو HIV کی ہائی رسک پاپولیشن ہے جیسے کہ انسیف سیکسول پریکٹسز میں ملوث لوگ یا فیمیل سیکس ورکرز یا وہ لوگ جو انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز ہیں, ادھر سے اس ہائی رسک پاپولیشن سے جنرل پبلک میں اس کا اسپل اوور ہو رہا ہے. اور دیکھیں تو اب تک پاکستان میں تقریباً 3,60,000 کیسز جو ہیں نا وہ رپورٹ ہو چکے ہیں, اور جو اصل لمحہ فکریہ ہے اس میں بچے بھی شامل ہیں. تقریباً کوئی 4,600 سے لے کے 5,000 تک جو کیسز ہیں وہ بچوں کے کیسز ہیں جن کے اوپر HIV جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے. اور گزشتہ 6 سالوں کی بات کریں تو کا جائزہ لیں تو 4 میجر آؤٹ بریکس HIV کی ہو چکی ہیں, اور گزشتہ 9 سالوں میں اگر دیکھا جائے تو HIV کیسز میں 75% اضافہ ہوا ہے. اقوام متحدہ کا جو ادارہ UN ایڈس جو ایڈس اور HIV سے کے حوالے سے کام کرتا ہے, اس نے ہماری صورتحال کے بارے میں کہا کہ یہ ایک میجر کاز آف کنسرن ہے پاکستان کے لیے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان ان چند ایشیائی ممالک میں شامل ہے جہاں HIV کیسز کا مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اور اب پاکستان جو ہے ہیز مووڈ فرام اے لوور پریولنس رسک اسٹیٹ ٹو اے کنسنٹریٹڈ ایپیڈیمک اسٹیٹ. سوال یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے. کیا حکومت کا جو نیشنل ایڈس کنٹرول پروگرام ہے ناکام ہو گیا ہے یا انفیکٹو ہے, یا ورنہ ایڈس شاید اتنا ایک ایپیڈیمک کی شکل اختیار نہ کرتی پاکستان میں. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو یا مسلمانوں کو ایڈس نہیں ہو سکتی, یا ہماری آبادی شاید قدرتی طور پر اس سے محفوظ ہے, یا پھر ہماری حالت اس کبوتر کی طرح ہے جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر رہا ہے. اور اگر اس وقت ہم نے کریکٹیو میجرز نہیں لیے تو یہ ڈیزیز برڈن مزید بڑھتا جائے گا. ہمیں اس کے لیے ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کیپیسٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور شاید سٹگما اور خوف سے بچنے کے لیے ہمیں HIV سروسز کو جنرل ہیلتھ کیئر سسٹم میں انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پورے ملک میں صرف 95 جو اینٹی ریٹرو وائرل ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں مفت جو فراہم کرتے ہیں علاج, صرف 95 پورے ملک میں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ تقریباً 3,60,000 کیسز جہاں پہ آج تک آ چکے ہیں, اس کے اندر صرف 95 سینٹرز ایسے ہیں جو اس میں ان کے مریضوں کو مفت علاج پرووائڈ کرتے ہیں.
ہمیں ضرورت ہے کہ پبلک اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایچ آئی وی لٹریسی کریٹ کرنے کے لیے ہم پبلک اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ جو ایک معاشرتی سٹگما ہے اس کو ہم افیکٹولی ایڈریس کر سکیں، اور اس کے لیے انوویٹو سسٹینیبل انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریلیجس اسکالرز اور جو سوشل لیڈرز ہیں ان کا کردار بہت اہم ہے، ان کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کو اس میں انگیج کریں اور ان کے ذریعے کوشش کریں کہ ایک میسج کمیونیکیٹ کیا جائے اور ایک ایچ آئی وی لٹریسی کو اس ملک میں لانے کی ہم کوشش کریں افیکٹولی۔ میں اس سلسلے میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا حکومت اس سلسلے میں کر رہی ہے، اور یہ جو 95 سینٹرز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے کوئی پلان ہے گورنمنٹ کا، یا اس کو انٹیگریٹ کرنے کے نیشنل ہیلتھ سروس کے جنرل ہیلتھ سروس کے اندر انٹیگریٹ کرنے کا کوئی پلان ہے یا نہیں؟ شکریہ۔